أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. رات تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھا گیا. اس میں بہت سے احکام اللہ رب العزت کے وارد ہوئے ہیں، جس میں ایک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے، اور سود لینے والوں اور اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بھی اس سے نہ رکنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان جنگ فرمایا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے ایک معاشرے کو درست رکھنے کے لیے اور معاملات کو درست رکھنے کے لیے، آپس کے اتحاد اتفاق کو قائم رکھنے کے لیے معاملات کے اندر ایک اصول بیان فرمایا ہے معاملات کے سلسلے میں کہ جب آپس میں کوئی معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور بھی اسی طرح کے دیگر کئی احکام اللہ رب العزت کے وارد ہوئے ہیں. بہرکیف قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو کس طریقے سے بڑھاتا ہے اسی کو اس میں بیان فرمایا ہے. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. انفاق فی سبیل اللہ ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. پہلی صورت کے اندر، پہلی آیت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ خاص ہے، اور آگے جو بیان کیا گیا ہے وہ عام ہے. خاص کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت، اس ایک دانے کی مثال ہے جس نے 7 بالیاں اگائی ہوں اور 7 بالیوں کے اندر 100 دانے ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے مزید بڑھاتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے. اس کے بارے میں بات پہلے بھی آئی تھی. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ کم سے کم جو اس کا ثواب ہوتا ہے، کسی بھی نیک عمل کا جو عام ضابطہ ہے وہ 10 نیکیاں ہیں، لیکن 2 عمل ایسے ہیں جو اس سے مستثنا ہیں. 2 عمل ایسے ہیں جو اس سے مستثنا ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا یا کوئی بھی نیک عمل کرے گا، جو بھی کسی نیکی کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا 10 گنا عطا فرمائیں گے. قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا. لیکن 2 عمل بتلایا کہ اس سے مستثنا ہے. ایک ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور دوسرا عمل ہے روزہ. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس آیت کریمہ سے اور اسی طریقے سے حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ نیکیوں کو 700 گنا سے شروع کرتا ہے. اللہ کے راستے میں دیں گے تو نیکیاں 700 گنا سے شروع ہوں گی. اور کتنا دے گا اللہ تعالیٰ؟ کہاں تک نوازے گا؟
اللہ تعالیٰ نے اس کا علم نہیں دیا ہے کسی کو. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہیں گے وہ اس کا اتنا اجر عطا فرمائیں گے. واللہ واسع علیم. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ایک باریکی طور پر اگر ہم اس کے اندر غور کریں تو بہت لطیف انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتلایا ہے کہ جس طریقے سے آدمی کے اندر اخلاص، للہیت اور خلوص اور تقوی ہوگا، جتنی اخلاص اور للہیت کے ساتھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے. اس کو یہاں لانے کا مقصد اس بات کو جاننے والا ہے کہ کون سا آدمی کتنی للہیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے. اس کو کس محسوس مثال سے سمجھایا ہے اللہ رب العزت نے کہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کیسے اضافہ فرماتا ہے. فرمایا کہ گیہوں کی ایک بالی ہو اور اس بالی کو گیہوں کا ایک دانہ ہو اور اس دانے کو زمین میں بو دیا جائے اور پھر وہ دانہ 7 بالیاں اگائے. یہاں ایک یاد رکھنا چاہیے ایک بات ضابطے کے طور پر کہ قرآن کریم میں بہت سی باتوں کو جو بیان کیا جاتا ہے وہ تمثیل کے طور پر، مثال کے طور پر، فار ایگزامپل اس لیے بیان کیا جاتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک گیہوں کا دانہ 7 بالیاں اگائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جس طریقے سے ایک دانے سے ایک بالی اگ کر کے اور اس کے اندر دانے بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اگر 7 دانے، ایک بالی اگر 7، ایک دانہ اگر 7 بالیاں اگا دے تو کتنا اضافہ ہوگا. یہ مثال کے طور پر سمجھانا ہے. آدمی اس کو حقیقی طور پر دنیاوی اعتبار سے اس کو محسوس کے طور پر لے لے، یہ صحیح نہیں ہے، ضابطے کے خلاف ہے. باہر کہ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 7 بالیوں کے اندر 100 دانے ہو جائے تو بتاؤ اس کے اندر کتنا اضافہ ہوگا. ٹھیک اسی طریقے سے اس کی نیکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے. جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 700 روپے کی نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور جس قدر اس کے اندر اخلاص، للہیت اور تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس میں اضافہ فرمائیں گے. دوسری چیز جو اس سے مستثنا ہے، یعنی من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ جو شخص نیک عمل لے کر کے آئے گا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. ایک نیک عمل کو لائے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. اس سے روزہ بتایا کہ مستثنا ہے. روزہ کس طریقے سے مستثنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. عام ضابطے کے مطابق روزے کا جو ثواب ہے وہ ثواب 10 نیکیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرما کر کے اس کا ثواب کتنا ہے یہ کسی کو علم نہیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا دے گا، کتنا نوازے گا، یہ کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں ہے. ہاں حدیث پاک کے اندر اتنی بات ضرور آئی ہے کہ اتنا اجر دیا جائے گا اور اتنی نیکیاں دی جائے گی، اتنا ثواب دیا جائے گا اس بندے کو، روزہ دار کو، کہ وہ خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے گا. بخاری شریف کے اندر بھی حدیث روایت کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ وفرحت عند یوم القیامہ، وفرحت عند یوم القیامہ، اور دوسری جگہ پر آیا ہے وفرحت عند لقاء الرحمن. تو دو وقت کب کب ہیں؟ ایک وقت تو یہ ہے کہ جب آدمی روزہ افطار کرتا ہے، یعنی عید کے دن، تو ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کی توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم پورے مہینے آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکے. اور عید کے دن عام طور پر خوشی ہوتی ہے جسے ہم جانتے ہیں. تو ایک خوشی تو یہ ہو گئی، لیکن ایک خوشی اور ہوگی. وہ کب ہوگی؟ عند لقاء الرحمن، جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ
جو فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کو خوش کر دے گا، اس کا اجر دے کر کے اور اس کو خوش فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے گا روزے کا اور کتنے پر بندے کو خوش کرے گا، یہ اللہ ہی کو علم ہے۔ حدیث پاک کے اندر اتنا آیا ہے۔ آگے ایک بات ارشاد فرماتا ہے، خواہشات، نیک عمل کو ضائع کرنے والا اللہ کے راستے میں دے کر کے، اور وہ کیسے ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر دو چیزوں کو بیان کیا ہے، اور پھر انہی دونوں چیزوں کو بڑی عجیب و غریب طریقے سے مثال دے کر کے سمجھایا ہے، محسوس مثال دے کر کے۔ آدمی ایک ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور خرچ کرنے کے بعد پھر اس کے پیچھے منن، احسان جتانا، اذن، تکلیف پہنچانا۔ اگر یہ دو چیزیں آ گئی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا یعنی کسی غریب کو دیا، یا جو کام تھے مثال کے طور پر جہاد کے، امیر نے چندہ کیا اور چندہ کرنے کے بعد آدمی نے چندہ دیا اور اس کے پیچھے امیر کے منہ پر تھپڑ مارا، یہ مارا کہ ہم نے اتنا چندہ دیا، احسان جتا دیا۔ احسان یہاں نہیں جتانا، اگر ہم نے احسان جتایا تو اس سے ہمارا اجر باطل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اجر کو مٹا دیتا ہے۔ آگے اس کی مثال آ رہی ہے، یہاں وہی بات ارشاد فرمائی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر اس کے پیچھے نہیں لاتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ کس چیز کو نہیں لاتے ہیں؟ نہ احسان جتانے کو لاتے ہیں اور نہ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہم نے کسی کو مال دیا، اس کے بعد ہم نے نہ اس کو پر احسان جتایا اور نہ ہی اس کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اللہ رب العزت کے پاس، ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو پھر اس پر کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آیا ہے روایت کے اندر کہ قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، صدقہ اور خیرات دیا ہوگا، تو پھر وہ صدقہ خیرات اس کے لیے سائے کے طور پر قیامت کے دن کام کرے گا، اس کے سرہانے، اس کے سر پر سائے کی طرح کام کرے گا، اور اس سے وہ جو سورج ایک نیزے کے قریب کر دیا جائے گا، اس کی تپش اور اس کی گرمی سے وہ بچ سکے گا۔ صدقے کے اندر بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ رد البلا، کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آدمی کو زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی کچھ نہ کچھ مال اللہ کے راستے میں نکالتے رہنا چاہیے۔ زکوٰۃ تو یہ ضروری ہے، یہ انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ خیرات کے طور پر کچھ نہ کچھ نکالتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی المال سوى الزکاۃ، ان فی المال سوى الزکاۃ للہ حق، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مال کے اندر اللہ رب العزت کے لیے مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، لہذا اس حق کو ہمیں صدقہ خیرات کے طور پر نکال کر کرتے رہنا چاہیے، غریبوں کی مدد کر کے اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کر کے، اور یہ نکالتے رہنا چاہیے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمایا کہ اس سے بہتر بات اگر کسی کو تم دو اور دینے کے بعد اس کے منہ پر تھپڑ مارو، کسی کو دینے کے بعد احسان جتاؤ، اس کو تکلیف پہنچاؤ، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم کہہ دو بابا معاف کرو میرے پاس نہیں ہے۔ قول معروف
کہ بہتر بات کہنا، ومغفرۃ اور معافی چاہنا، بھائی مجھے معاف کرو میرے پاس نہیں ہے، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے، اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کو دینے کے بعد منہ پر تھپڑ مارا جائے، تکلیف پہنچائی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اور اگر تم یاد رکھو کہ اللہ کے راستے میں دینے کے بعد تکلیف پہنچاتے ہو یا احسان جتاتے ہو تو ایسا تم کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر تم دے رہے ہو تو اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، اپنے لیے دے رہے ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور بردبار بھی ہے، حلیم بھی ہے، ورنہ تو تمہارے احسان جتانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً سزا بھی دے سکتا تھا، کسی مصیبت میں مبتلا بھی کر سکتا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی علم۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ انفاق خاص کا تذکرہ تھا۔ انفاق خاص کیا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتیان کرام کا اس پر یہی فتویٰ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ سے جو بھی اوپر بیان ہوا وہ ہے جہاد کے اندر خرچ کرنا، جہاد کے اندر خرچ کرنا۔ آگے جو آ رہا ہے وہ انفاق عام آ رہا ہے، عام لوگوں میں خرچ کرنا۔ عام لوگوں میں کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، کسی کی مدد کرنا یا نفلی طور پر کچھ نکالنا، یہ ان چیزوں کا آگے بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جس طریقے سے صدقہ خاص، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ خاص طور پر جو اوپر بیان کیا، منن ولا اذی، تکلیف اور احسان سے جس طریقے سے وہ عمل باطل ہو جاتا ہے، خاص اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ باطل ہو جاتا ہے۔ آگے جو آ رہا ہے انفاق عام، عام لوگوں میں اور عام خیر کے کاموں میں خرچ کرنا بھی، یہ دو چیزیں باطل کر دیتی ہیں، اس کا عمل اور اس کا اجر، دو چیزیں باطل کر دیتی ہیں۔ یعنی تکلیف اور احسان دونوں طرح سے خرچ کرنے میں یہ پاک ہونا چاہیے۔ دونوں طرف سے ہم نے خرچ کیا ہے تو دونوں خرچ کے بعد یہ دو چیزیں ہمارے پاس نہیں آنی چاہیے، تکلیف اور اذى۔ یہی بیان فرمایا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم، کہ تم اپنے صدقات کو احسان جتانے کے ذریعے اور تکلیف دینے کے ذریعے سے باطل نہ کرو۔ من من بمعروفہ فافسدہ، کہ جس شخص نے احسان کو جتایا اس کا عمل گیا، اس کا عمل باطل ہو گیا، بیکار ہو گیا، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ مثال دی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ کالذی ينفق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اس کے بعد احسان اور تکلیف کو لے آنا بالکل اسی طریقے سے ہے۔ یہ مثال پہلے دی جا چکی ہے آپ کے سامنے کہ اگر کوئی ٹیلا ہو، پتھر ہو، چٹان، اس چٹان پر تھوڑی سی ریت جم جائے اور آدمی اس پر دانہ بوئے اور امید لگائے کہ ہمیں اس سے کچھ نہ کچھ پھل حاصل ہوگا، لیکن ہو یہ کہ سخت تیز بارش چلے اور جو مٹی اس پر تھوڑی سی آ گئی تھی اس پتھر کے اوپر، اس چٹان سے اس مٹی کو بہا دے وہ پانی، تو بتائیے اس کو کچھ حاصل ہوگا؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو امید بندھی تھی اس امید پر پانی پھر جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس سے ثواب ملنے کی امید ہو جاتی ہے، ثواب حاصل ہونے کی امید ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد تکلیف دے دینا، احسان جتا دینا اور اس کے منہ پر تھپڑ مار دینا، یہ بالکل اسی طریقے سے صفایا کر دیتا ہے اس کی نیکیوں کو، جس طریقے سے تیز بارش نے چٹان کے اوپر سے مٹی کو صاف کر کے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی اس کے اندر مثال بیان فرمایا ہے۔ یہ لیکن شان کس کی ہونی چاہیے؟ یہ منافقوں کی شان ہونی چاہیے۔ ایمان والوں کی شان یہ نہ ہو کہ وہ ریا، سمعہ، دکھاوے کے طور پر
یا احسان جتانے کے طور پر خرچ کرے۔ یہ مومنوں کی شان نہیں ہے بلکہ یہ منافقوں کی شان ہونی چاہیے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، تو وہ اس پر قادر نہ ہوں کہ اس سے کچھ بھی حاصل کر سکیں۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں نصیب فرماتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے نیک عمل کرتا ہے اور اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں کیسے اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اللہ اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کو چاہت کے طور پر وہ خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفس کی ثابت قدمی کے ساتھ اپنے نفس کو ڈگمگانے نہیں دیتے ہیں، ریا، دکھاوا، سمعہ، اذن، تکلیف دینا اور اسی طریقے سے احسان جتانا، ان چیزوں سے پاک کر کے اپنے دل کو صرف خلوص اور للہیت کے طور پر جمع کر کے اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کمثل جنت، جیسا کہ ایک کیاری ہو، بربوۃ، ٹیلے پر، اصابها وابل، اور اس پر سخت بارش ہو جائے، فآتت اکلها ضعفین، تو وہ جو ہے دگنا پھل لاتا ہے، وہ دگنا پھل لاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر وابل، تھوڑی بارش ہو جائے، وابل تھوڑی بارش، اگر تھوڑی بھی بارش ہو جائے، اگر ٹیلے پر کہیں زمین ہو، کیاری ہو، اونچی جگہ پر ہو، تو ایک بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ اونچی جگہوں میں شبنم، سیت بھی زیادہ گرتا ہے اور اسی طریقے سے بارش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور ان کو اس شبنم کی وجہ سے تھوڑی سی بارش بھی کافی ہو جایا کرتی ہے، اچھی کھیتی لاتی ہے۔ لیکن اگر اسی پر زبردست طریقے سے بارش ہو جائے تو کھیتیاں اور مزید لہلہا جاتی ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر اس پر سخت تیز تن بارش ہو جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ کیا لائے گا؟ پھل لائے گا۔ اگر اس پر کوئی مصیبت اور پریشانی اور آفت نہ آئے تو اس کا پھل جو ہے دگنا ہو جاتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے اور جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، ہمارے دل کے اندر کیا ہے، کس نیت سے ہم خرچ کرتے ہیں اور کس لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے۔ آگے ایک اور مثال دی جو ریا کے طور پر، نمود کے طور پر، دکھاوے کے طور پر خرچ کرتا ہے، اس کی ایک اور مثال آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے ایود احدکم ان تکون لہ، ایود احدکم، کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں، ان تکون لہ جنت، کہ جس کے لیے ایک کیاری ہو، ایک باغ ہو، من نخیل، کھجور کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے نہریں چلتی ہو، اس کے نیچے نہر چل رہی ہو، ایک بہت اچھا باغ ہو کھجوروں کا، انگور کا، اور اس کے اندر اچھی نہریں بھی چل رہی ہو، یعنی پانی کی فراوانی ہو، جس کے اندر پھل نہ آنے کا کوئی سبب موجود نہ ہو، یعنی جس سے فائدہ ہونے کی پوری امید بندھی ہو۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ کے اندر طرح طرح کے میوے ہوں، پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور جس شخص کا وہ باغ ہو وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اس باغ کے اوپر ایک بونڈر آئے، طوفان۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ کبھی کبھی گرمیوں میں بہت تیز تن آندھی چلتی ہے جس کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگ ہو، وہ کھیتیوں کو اجاڑ دیا کرتا ہے۔ اگر ایسا کسی کھیت کے اوپر آ جائے اور اس کے باغ کے اوپر آ جائے، فاحترقت، اور اس کو جلا کر خاکستر کر دے، تو کیسا معاملہ ہوگا؟ آدمی دیکھیے ساری امید بندھی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، کیا ہے؟ باغ بھی ہے، طرح طرح کے پھل بھی ہیں، اور پانی بھی چل رہا ہے، آدمی کو امید بندھی ہے کہ ہم بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے ہیں، بچوں کے لیے سہارا بنے گا، روزی کا ذریعہ بنے گا، اور یہ اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ اس کا باغ کسی بھی حال میں اجڑے،
ٹھیک اسی طریقے سے آدمی کے نہ چاہتے ہوئے ابھی اگر وہ باغ اجڑ جائے تو کیسا ہوگا اگر آدمی ریاکاری، نمود اور دکھاوے کے طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو گویا کہ اسی باغ کے اجڑنے کی طرح امید نہ ہونے کے بعد بھی اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرنا چاہیے للہیت، خلوص، تقوی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اور اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں کو تمہارے لیے اور ایسی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا رہتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو اور سمجھدار بن جاؤ، سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آگے مسئلہ معلوم کیا گیا ہے، کیا ہر روزے کی نیت الگ الگ ضروری ہے؟ ہر روزے کی نیت الگ الگ ضروری ہے یا شروع رمضان میں روزے کی نیت کر لیں گے تو یہ کافی ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر روزے کی نیت الگ الگ ضروری ہے۔ ایک روزے کی نیت سے ہم سارے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، الگ الگ نیت کرنی پڑے گی۔ ایک اور مسئلہ معلوم کیا، نیت کے بعد کھانا پینا۔ یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ آدمی نیت کر لیتا ہے رات میں تو پھر اس کو دوبارہ کچھ کھانے کے لیے کہیں، ابھی وقت باقی ہے کافی، اس کو کھانے کے لیے کہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے نیت کر لی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، جب تک وقت باقی ہے خوب کھائیے پیئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کھانے پینے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارا وقت ہے، خوب کھائیے پیئے۔ عام رواج دیکھا گیا ہے، یہ جہاں جاتا ہوں یہ سننے میں آتا ہے۔ تو جب تک وقت ہے خوب کھائیے پیئے۔ نیت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ زبان سے بولیں، ہم یہ بات بار بار کہتے رہتے ہیں، غیر مقلدین حضرات زبان سے نیت کو تو بدعت کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بدعت تو نہیں، لیکن کہہ لینا چاہیے۔ اگر دل جو ہے حاضر ہمارا نہیں ہے تو اگر ہم کہہ لیں زبان سے بھی تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھ لینا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سچی بات یہی ہے کہ زبان سے نیت کہیں وضاحت طور پر، صاف طور پر، کلیئر طور پر حدیث پاک میں ثابت نہیں ہے۔ سچی بات یہی ہے۔ لہذا ہم اور آپ کو اگر ہم نیت کرتے ہیں زبان سے تو اس کے اندر شدت نہ کریں۔ شدت کا مطلب ہے چھوڑ دیا تو بس ہمارا روزہ ہی نہیں ہوا، اور نیت کے اندر اتنی پختگی کہ نیت کرنے کے بعد کھانا پینا بھی زبان سے نیت کر لیا تو اب کھانا پینا بھی منع وقت رہتے ہوئے، یہ شدت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت